رب والی زندگی، خدا رخی زندگی، اللہ اورینٹڈ لائف گزارنے کے لیے کس قدر ضروری ہے کہ زندگی کے ہر پہلو کے اعتبار سے جائزہ لیا جائے۔ انسان جو زندگی گزارتا ہے اس میں سے کتنا وقت اس کا گھر کے اندر گزرتا ہے۔ مرد کمانے کے لیے نکلتے ہیں، خواتین ضروریات کے لیے نکلتی ہیں، گھروں سے نکلنا، گھر واپس آنا، گھر رہنا اور گھروں میں ضروریات کو پورا کرنا، یہ سب کچھ دنیا میں جاری رہتا ہے۔ گھر کے اندر کی زندگی کو کیسے گزاریں، نارملی ہم دیکھتے ہیں یہ باتیں اکثر لوگوں کو معلوم ہے کہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے دعا پڑھنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب آدمی گھر میں داخل ہو اور داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے تو شیطان کہتا ہے نہ تمہیں سونے کی جگہ ملی نہ کھانا ملا، اور جب گھر داخل ہوتے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے تم نے سونے کی جگہ پا لی، اور جب وہ کھاتے وقت بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا تو شیطان کہتا ہے تم نے سونے کی جگہ اور کھانا دونوں کو پا لیا۔ تو گھر داخل ہوتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لینا ضروری ہے، لیکن اگر کسی ایسے گھر میں داخل ہونے کا ارادہ ہو جس میں کوئی نہیں رہتا تو سیدنا عبداللہ ابن عمر کے بیان کے مطابق یہ کلمات کہنے چاہیے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر سلامتی ہو اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر سلامتی ہو۔ گھر میں رہنا انسان کے لیے باعث سکون ہونا چاہیے۔ سکون کے لیے خود کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے سب سے پہلی چیز جس پہ کنٹرول کرنا ہے وہ غصہ ہے، کیونکہ انسان آؤٹ آف کنٹرول ہوتا ہے تو پھر کوئی معاملہ بھی سیدھا نہیں رہتا۔ یاد رکھیے گا گھر والوں کے ساتھ نرمی اور مہربانی سے پیش آنا لازم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم اخلاقا والطفهم بأہلہ، ایمان میں کامل ترین شخص وہ ہے جو زیادہ اچھے اخلاق والا ہے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاملے میں حسن سلوک، اچھا برتاؤ، احسان کرنے کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا جس شخص میں 3 خوبیاں ہوں گی اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے گا اور اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اس میں پہلی چیز ہے مہمان کے ساتھ نرمی برتنا، والدین کے ساتھ شفقت کرنا اور غلام کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ تینوں کا تعلق گھر سے ہے۔ آج کل غلام نہیں ہوتے، ملازم ہوتے ہیں، خادم ہوتے ہیں، وہ بھی حسن سلوک اور اچھے برتاؤ کے مستحق ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ گھروں کا انٹیریئر کیسا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پردوں اور چادروں کو گھر میں استعمال کرنے سے روکا جن پر جانداروں کی تصویریں ہوں۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ میرے پاس تشریف لائے تو میں نے اپنے گھر کے سائبان پر ایک پردہ لٹکایا ہوا تھا جس پر تصویریں تھیں۔ جب آپ نے انہیں دیکھا کھینچ کر پھینک دیا، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی طرح خود بھی بناتے ہیں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے پھر ان سے 1 یا 2 تکیے بنا لیے، اور اب دیکھیے کہ وہ گھر جس میں رحمت کے فرشتے نہ آئے اس گھر میں خیر کب باقی رہے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کتا اور جاندار کی تصویر ہو اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ ایک دوسری روایت کے الفاظ ہیں جس میں کتا اور مورتیاں ہوں، تو فرشتے کتے اور تصویر کی وجہ سے گھروں کے اندر نہیں آتے۔ ہاں شکاری کتا
یا حفاظت کرنے والا کتا اس سے مستثنا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں گھر قائم ہوتے ہیں نکاح سے، شوہر اور بیوی کا جو آپس کا تعلق بنتا ہے۔ اس لیے گھر بنانے کے لیے جب کوئی نکاح کرے تو اسے چاہیے کہ اپنی طاقت کے مطابق گھر کو سجائے بنائے۔ جب سیدنا جابر بن عبداللہ نے شادی کی تو نبی کریم نے پوچھا حل اتخذتم انماتن، تم نے جھالردار چادریں لی ہیں؟ سیدنا جابر کہتے ہیں میں نے عرض کیا ہمارے پاس جھالردار چادریں کہاں سے آئیں؟ آپ نے فرمایا جلد ہی میسر ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی اس میں حرج کی بات نہیں، بلکہ اپنی استطاعت کے مطابق گھروں کو خوبصورت بنانا بھی ضروری ہے۔ پھر اسی طرح سے گھروں میں داخلے کے کچھ آداب ہیں جن کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینا ضروری ہے، اس لیے کہ معلوم نہیں کہ وہ کس حال میں ہے۔ کوئی کسی کے گھر میں براہ راست داخل نہ ہو اور نہ جھانکے، کیونکہ آپ نے گھر والے کو اجازت دی ہے کہ وہ جھانکنے والے کی آنکھ نکال دے۔ استغفر اللہ۔ اور گھر میں داخل ہونے سے پہلے 3 دفعہ اجازت لی جائے۔ آپ کا فرمان ہے اجازت 3 مرتبہ ہے۔ اگر تمہیں گھر والا اجازت دے تو ٹھیک، ورنہ واپس چلے جاؤ۔ اور گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت طلب کرتے وقت دروازے کے سامنے کھڑا نہیں ہونا چاہیے۔ سیدنا عبداللہ ابن بصر بیان کرتے ہیں نبی کریم جب کسی دروازے پر اجازت کے ارادے سے آتے تو دائیں یا بائیں کھڑے ہوتے، اگر اجازت مل جاتی تو داخل ہو جاتے، ورنہ تشریف لے جاتے۔ پھر گھر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر، نفل نمازوں کی ادائیگی، سنتیں پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت کی عادت بنانی چاہیے۔ خواتین کو تو فرض نمازیں بھی ادا کرنی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ وہ مسجد میں جا کر فرض نمازیں پڑھنے سے مستثنا ہے، پڑھیں تو اس کا اجر ہے۔ سورہ البقرہ کی تلاوت کرنی چاہیے کیونکہ اس سے شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے گھر روشن ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ مثل الحی والمیت۔ وہ گھر جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے اور وہ جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا جاتا، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ جیسی ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ البقرہ پڑھی جاتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا صلوا فی بیوتکم ولا تتخذوها مقابر، اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو، انہیں قبرستان مت بناؤ۔ یہاں اس سے مراد نفلی نمازیں، کیونکہ فرض نماز تو مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھنی ضروری ہے۔ پھر گھر میں رہتے ہوئے شوہر بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرنا چاہیے۔ جوائنٹ فیملی میں والدین ہیں اور اسی طرح سے دیگر رشتہ دار ہیں، بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں، تو ان کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ اپنی اولاد کی تربیت کرنی چاہیے، انہیں اسلامی آداب اخلاق سکھانے چاہیے، توحید سکھانی چاہیے، انہیں عبادت کا شوق دلانا چاہیے، انہیں اللہ تعالیٰ کی، اس کے رسول کی، قرآن مجید کی، سنت کی، دین کی محبت سکھانی چاہیے۔ اور اولاد میں کوئی بھی چیز تقسیم کرنی ہو تو عدل سے کام لینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شوہر کو بیوی کے بارے میں ذمہ داری کا احساس یوں دلاتے ہیں ان تطعمھا اذا طعمت، جب آپ خود کھاؤ اسے بھی کھلاؤ، وتکسوھا اذا اکتسیت، جب آپ خود پہنو اسے بھی پہناؤ، ولا تضرب الوجہ، اور
اس کے چہرے پر مت مارو، ولا تقبح ولا تہجر الا فی البیت، اور اسے برا بھلا مت کہو، اور اسے اگر جدا کرنا ہو تو گھر ہی میں رکھ لو، یعنی غصے میں آ کر گھر سے باہر نہ نکالو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعدلوا بین اولادکم، اعدلوا بین ابنائکم، اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو، اپنے بیٹوں کے درمیان انصاف کرو۔ اسی طرح اولاد کی تربیت کے بارے میں فرمایا اکرموا اولادکم واحسنوا ادبہم، اپنی اولاد کو عزت سے رکھو اور انہیں خوب ادب سکھاؤ۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا کرے۔ گھر والے حق رکھتے ہیں کہ ہم ان کی مدد کریں۔ سیدہ عائشہ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر میں رہن سہن کیسا تھا؟ فرمانے لگیں گھر کے کام کاج کیا کرتے تھے، اور جب نماز کا وقت ہو جاتا تو نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ گھر محض سونے کے لیے، گھر محض گپ شپ کے لیے، گھر محض ضروریات پوری کرنے کے لیے نہیں ہے، گھر سکون کے لیے ہے۔ اور گھر میں وہ کام ضرور ہونا چاہیے جس کا اللہ رب العزت نے حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو آگ کی طرف بڑھتا ہوا نہ دیکھیں۔ گھروں میں جو تیزی سے تبدیل ہوتے ہوئے معاملات ہیں، ان میں ایک لباس کے بارے میں بے احتیاطی ہے، دوسرا کھانوں میں صحت کا لحاظ نہ رکھنا ہے، تیسرا حلال و حرام کی تمیز ختم ہونا ہے، چوتھے اللہ تعالیٰ کی حدود کی پامالی ہے۔ استغفر اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا وجہ اور بغیر ضرورت کے برہنہ ہونے سے منع کیا ہے۔ آپ نے فرمایا برہنہ ہونے سے اجتناب کرو، کیونکہ تمہارے ساتھ ایسے فرشتے ہوتے ہیں جو صرف بول و براز اور بیوی سے صحبت کے وقت تم سے جدا ہوتے ہیں، لہٰذا تم ان کی عزت کرو اور ان سے شرم کرو۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم گھر والوں کے حقوق ادا کر سکیں اور اپنے گھروں کو جنت نشاں بنا سکیں، اور ان گھروں میں اللہ تعالیٰ کی یاد اور اللہ تعالیٰ کا کلام اور اس کے رسول کی سنت مہکے۔ آمین ثم آمین۔